السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی ناظرین کا ایک بار پھر سے ہمارے یوٹیوب چینل ایجوکیشن جانکاری پر خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ چلیے آج کا نیا ویڈیو وہ ہے گلستان ادب اردو کی درسی کتاب 11ویں جماعت سے لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے گلزار اردو 9ویں جماعت، گلزار اردو 10ویں جماعت، نوائے اردو 9ویں جماعت اور نوائے اردو 10ویں جماعت کا ہم نے 4 کتابوں کا سوال و جواب کرا چکے ہیں۔ اب جو ہے ہم گلستان ادب جو کہ 11ویں جماعت سے ہے ان کا ہم کرانے جا رہے ہیں، جس میں سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے داستان۔ داستان میں صرف ایک شخص کو پڑھنا ہے جو ہے میر امن، وہ بھی باغ و بہار کے ایک حصہ ہے، سرگزشت آزاد وقت بادشاہ کی۔ اس کے بعد ادبی تاریخ جو محمد حسین آزاد کی ہے، جس میں مرزا مظہر جانے جانا کو پڑھنا ہے، وہ بھی آب حیات سے لیا ہوا ہے۔ چلیے آج کا ہم سوال شروع کرتے ہیں۔ سوال آپ دیکھیں گے، اردو کی سب سے پہلی داستان کا نام بتائیے۔ باغ و بہار، صبرس، قصہ مہر افروز دلبر، نوطرز مرصع۔ تو اردو کی سب سے پہلے داستان کا نام آئے تو اردو کی سب سے پہلی داستان ہے وہ ہے صبرس، جس کے لکھنے والے ہیں ملا وجہی، اور یہ دکن میں لکھی گئی تھی۔ تو سب سے پہلا اگر اردو میں آ جائے کہ سب سے پہلے داستان کون سی ہے تو ہم بتائیں گے صبرس۔ سوال نمبر 2 ہے کہ میر امن کی پیدائش NCERT کے مطابق کب اور کہاں ہوئی ہے؟ اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ گوجرنیوالا 1732، ہاپوڑ 1870، منگیر 1930، دلی 1750۔ حالانکہ کئی جگہ پہ 1732 دلی ملتا ہے، لیکن یہاں پہ جو NCERT کے مطابق دیا ہوا ہے 1750 دلی کے اندر ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ وفات کے بارے میں بھی الگ ہے، کہیں پہ 1808 ہے اور کہیں پہ NCERT میں جو دیا ہوا 1837۔ تو ہم نے NCERT کے مطابق ان کے تاریخ کی پیدائش کو رکھا ہے۔ 1750 دلی میں پیدائش، وفات 1837 NCERT کے مطابق کلکتہ میں ہوا۔ میر امن پہلے عظیم آباد گئے، پھر کئی سالوں تک وہاں رہے۔ اس کے بعد دلی سے جب یہاں سے نکلے تو پہلے عظیم آباد میں ٹھہرے، کئی سال وہاں رہے۔ اس کے بعد پھر وہاں سے کلکتہ چلے گئے اور وہاں میر بہادر علی حسینی کے وسیلے سے جان گلکرسٹ تک ان کی رسائی ہوئی اور فورٹ ولیم کالج میں جا کر کے ترجمے کے کام کرنے لگے۔ سوال نمبر 3 ہے، میر امن کس کی فرمائش پر قصے چہار درویش کا ترجمہ باغ و بہار کے نام سے کیا؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ باغ و بہار جو ہے وہ قصہ چہار درویش کا اردو میں ترجمہ ہے۔ قصہ چہار درویش یہ فارسی میں لکھا ہوا ہے، تو کس کے کہنے پہ انہوں نے اس ترجمے کو اردو میں لکھا اور اس کا نام باغ و بہار رکھا؟ میر بہادر علی حسینی، نواب سراج الدولہ، جان گلکرسٹ، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو فورٹ ولیم کالج کے جو ہندی کے جو شعبے اردو اور ہندوستان کے جو شعبہ تھے ان کے وہ صدر مدرس تھے، اور انہی کے فرمائش پہ انہوں نے باغ و بہار کا ترجمہ، باغ و بہار انہوں نے لکھا، قصے چہار درویش کا ترجمہ، قصے چہار درویش کا ترجمہ باغ و بہار کے نام سے کیا۔ فورٹ ولیم کالج کے اندر جان گلکرسٹ نے کیا تھا کہ انگریزی طلباء کو اردو سکھانے کے لیے فارسی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کروایا تھا۔ یعنی جو فورٹ ولیم کالج قائم کیا گیا تھا وہ انگریز طلباء کو، یعنی جو انگریزی طلباء تھے ان کو ہندوستانی زبان سکھانے کے لیے وہ فورٹ ولیم کالج کو قائم کیا گیا تھا۔ ایک دلی کالج ہے، فورٹ ولیم کالج، دلی کالج، دونوں میں فرق یہ دیکھیں گے۔ فورٹ ولیم کالج کے جو قائم کیا گیا تھا اس میں انگریزی طلباء کو اردو سکھانے کے لیے، دلی کالج بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہندوستانی طلباء ان کو انگریزی تعلیم سے آراستہ کیا جائے، ان کو انگریزی تعلیم سکھائی جائے۔ تو دونوں چیزیں دونوں الگ الگ ہے۔ تو اسی کے اندر بہت سارے فورٹ ولیم کالج میں جتنی فارسی کی کتابیں تھیں ان سبھی کا ترجمہ اردو میں کیا گیا تھا۔ جو جان گلکرسٹ جو اچھے جو اس ٹائم کے بڑے جو ادیب تھے ان کو وہاں جمع کیا اور ان سے انہوں نے ترجمہ کا کام لیا۔ اور سب سے اہم کتاب جو وہاں پہ تصنیف و تالیف ہوئی اور جو مشہور ہوئی وہ باغ و بہار تھا۔ فورٹ ولیم کالج کہاں واقع ہے؟ دلی، پٹنہ، کلکتہ، لکھنؤ۔ تو فورٹ ولیم کالج سے یہ سوال اکثر و بیشتر آتا کہ کہاں واقع ہے، تو فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں واقع ہے، اور یہ قائم کیا گیا تھا کب؟ سن 1800 عیسوی میں۔ 1800 عیسوی میں ان کو قیام عمل میں آیا تھا۔ کہاں؟ تو یہ کلکتہ میں آیا تھا۔ جب انگریز لوگ ہندوستان آئے تو سب سے پہلے انہوں نے کہا سب سے زیادہ کلکتہ یعنی ویسٹ بنگال کو ہی اپنا راجدھانی بنایا تھا۔ سوال نمبر 5 ہے کہ میر امن نے قصے چہار درویش کا ترجمہ کب مکمل کیا؟ یہاں پہ سوال دیکھیں گے، قصے چہار درویش کا ترجمہ کب مکمل کیا؟ 1802، 1804، 1801، 1803۔ تو انہوں نے جو مکمل کیا تھا 1802 کے اندر میں مکمل کیا تھا۔ یہاں پہ اشاعت نہیں پوچھا گیا بلکہ یہ پوچھا ہے
کہ ترجمہ کب مکمل ہے، لکھنا کب مکمل ہو گیا تھا۔ اب سوال نمبر 6 کو دیکھیں گے، باغ و بہار کی اشاعت کب ہوئی؟ اب یہاں دوسرا سوال آتا ہے، مکمل کیا 1802 میں، اور اشاعت کب ہوئی؟ 1803، 1805، 1804 یا 1806؟ تو 1804 میں ان کی اشاعت ہوئی تھی۔ اور اس سے پہلے ایک چیز اور یہاں پہ ہے اہم نقطہ، کہ باغ و بہار کا 102 صفحے جان گلکرسٹ کے ایک انتخابی مجموعہ ہندی مینول میں قصے چہار درویش کے عنوان سے سن 1802 میں چھپے تھے۔ جب مکمل کیا تھا 1802 میں، تو اس میں سے 102 صفحے جو انتخابی مجموعے تھے ان کو جان گلکرسٹ نے ہندی مینول میں 1802 میں ہی ان کو شائع کیا تھا۔ باغ و بہار کی جو اشاعت پہلی مرتبہ مکمل کتاب کی صورت عمل میں آئی تھی وہ سن 1804 میں ہوا تھا۔ سوال نمبر یہاں پہ ہم دیکھیں گے، سوال نمبر چھوٹ گیا، سوال نمبر 7 ہے، میر احمد نے باغ و بہار کے اس سال اسی سال جس سال انہوں نے باغ و بہار کا ترجمہ قصے چار درویش کا ترجمہ کیا تھا باغ و بہار کے نام سے، ٹھیک اسی سال ایک داستان اور لکھی تھی، اس کا نام کیا تھا؟ گنج معانی، گنج خوبی، نو طرز مرصع یا سلک گوہر؟ تو گنج خوبی کے نام سے انہوں نے ایک اور داستان، یعنی باغ و بہار اور گنج خوبی دونوں کے جو مصنف ہیں وہ ہیں میر احمد، ان دونوں کتابوں کے لکھنے والے ہیں میر احمد۔ ان کی جو شہرت ہوئی ہے وہ باغ و بہار کے لکھنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اردو کی پہلی جدید نثری کتاب اگر کہی جائے تو باغ و بہار کا نام آتا ہے۔ ان کے علاوہ باغ و بہار کے بارے میں کہتے ہیں، ان کی زبان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو عام طور پر دلی کی جامع مسجد کی زبان پر جو عام لوگ کی بولی چالی ہے اس زبان میں اس کتاب کو ترجمہ کیا گیا۔ باغ و بہار میں ایسی زبان ملتی ہے، تو باغ و بہار کی خصوصیت الگ الگ طور پہ بتائی گئی ہے۔ باغ و بہار سے پہلے قصے چہار درویش کا ترجمہ اردو میں پہلے ہو چکا تھا، وہ اس کو کرنے والے تھے میر عطا حسین تحسین۔ انہوں نے جو باغ و بہار جو قصے چہار درویش تھا ان کا ترجمہ کس نام سے کیا تھا؟ قصے مہر افروز دلبر، نو طرز مرصع، فسانہ عجائب یا رانی کیتکی کی کہانی؟ تو انہوں نے جو ترجمہ کیا تھا وہ تھا نو طرز مرصع، لیکن اس کے اندر میں جو عبارت تھی وہ مسجع اور مقفع عبارت میں لکھی ہوئی عبارت تھی، لیکن جب باغ و بہار کا ترجمہ ہوا تو وہ آسان اور سلیس زبان میں ترجمہ کیا جسے جدید اردو نثر کہا گیا تھا۔ اس وجہ سے ان کی شہرت بہت زیادہ ہوئی۔ تو دونوں میں فرق ہے، اگر یہ پوچھ لیا جائے سب سے پہلے قصے چہار درویش کا اردو میں ترجمہ کس نے کیا تو میر عطا حسین تحسین نے، کس نام سے کیا تو نو طرز مرصع کے نام سے کیا۔ اس کے بعد باغ و بہار کو کس نے کیا تو میر احمد نے کیا ہے۔ اب ہے باغ و بہار میں کل کتنے قصے ہیں؟ 5 ہے، 4 ہے، 6 ہے، 3؟ اگر سوال اس طرح ہے کہ باغ و بہار میں کل کتنے ہیں تو کل کے بارے میں اگر کہیں گے تو ٹوٹل 5 قصے ہیں، اور اگر کہا جائے کہ قصے چہار درویش میں کتنے لوگوں کے قصے ہیں چہار درویش، تو چہار معنی 4 ہوتے ہیں، تو 4 درویش کا ہے۔ کتنے درویشوں کا اگر پوچھ لیا جائے، کل نہ پوچھ کر کے صرف پوچھ لیا کتنے درویشوں کا قصہ بیان کیا گیا باغ و بہار میں، تو 4 درویشوں کا 4 درویش ہے۔ اس کے علاوہ 5واں جو کہانی ہے وہ خواجہ سگ پرست کا قصہ ہے، بادشاہ آزاد بخت کا قصہ جو دراصل خواجہ سگ پرست کا ہی قصہ ہے، یعنی 5واں قصہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ بادشاہ آزاد بخت کے طرف سے کیا جاتا ہے، جس کے اندر میں خواجہ سگ پرست کا قصہ اصل قصہ کو مانا جاتا ہے۔ اس کو بیان کرتے ہیں بادشاہ آزاد بخت کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ جو آپ کے نصاب میں ہے وہ بھی ہے قصے آزاد بخت کا، یہاں پہ ہے سرگزشت آزاد بخت بادشاہ کی۔ سوال ہے کہ آزاد بخت جو بادشاہ رہتا ہے وہ کس ملک کا بادشاہ رہتا ہے؟ عجم، چین، روم، فارس؟ تو ملک روم کا بادشاہ جو رہتا ہے وہ رہتا ہے کون سا؟ تو آزاد بخت بادشاہ ملک روم کا بادشاہ رہتا ہے۔ اور 4 درویشوں کے اگر بادشاہ کی بات کر لیں تو سب سے پہلا جو رہتا ہے یمن کا شہزادہ رہتا ہے، دوسرا فارس کا رہتا ہے، اور تیسرا عجم کا رہتا ہے، اور چوتھا جو ہے چائنا کا رہتا ہے۔ یہ 4 لوگوں کی کہانی جو 4 درویش ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 11 ہے کہ اردو زبان کا پہلا تذکرہ کون سا ہے؟ نکات الشعراء، گلشن ہند، آب حیات، مقدمہ شعر و شاعری؟ تو اردو کا جو سب سے پہلا تذکرہ وہ نکات الشعراء ہے، جس کے لکھنے والے میر تقی میر ہے، ان کو انہوں نے 1752 میں مکمل کیا تھا۔ نکات الشعراء کو کب کیا؟ 1752 عیسوی میں۔ یہاں پہ غور کریں گے، جب میر تقی میر نے نکات الشعراء کا جو طرز لکھا ہے
اردو شعراء کا تذکرہ، ان کو انہوں نے فارسی زبان میں لکھا تھا، زبان فارسی ہے لیکن اردو شعراء کا تذکرہ ملتا ہے، اس لیے اردو کا پہلا تذکرہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر کہہ دیا کہ اردو کا پہلا تذکرہ اردو زبان میں جو ہے وہ اس کا نام ہے گلشن ہند، جس کو 1801 میں مرزا علی لطف نے کیا تھا۔ تذکرہ گلشن ہند لکھنے والے ہیں کون؟ تو مرزا علی لطف۔ مقدمہ شعر و شاعری اردو تنقید کی سب سے پہلی کتاب کہی جاتی ہے، جس کو لکھنے والا الطاف حسین حالی، اور آب حیات کو کہتے ہیں اردو تاریخ کی سب سے پہلی کتاب، یعنی ان کو کہا جاتا ہے کہ تاریخ تذکرہ اور تنقید کے درمیان کی کڑی کون سی کتاب ہے؟ تو اس کا نام ہے آب حیات۔ سوال نمبر 12 کو دیکھیں گے، محمد حسین آزاد کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ 1830 دلی، 1825 لکھنؤ، 1835 لاہور، یا پھر 1890 تھا، یہ الٹا ہو گیا۔ تو ان کی پیدائش 1830 کو دلی میں ہوئی۔ کہاں؟ دلی میں 1830 میں کون پیدا ہوئے؟ تو محمد حسین آزاد۔ وفات جو 1910 کو ان کی وفات ہوئی ہے۔ محمد حسین آزاد کے بارے میں ہے کہ محمد حسین آزاد کے والد مولوی محمد باقر تھے، وہ کس اردو اہم اخبار کے ایڈیٹر تھے؟ محمد حسین آزاد کے والد کا نام تھا مولوی محمد باقر، وہ اردو کے اہم اخبار کے ایڈیٹر تھے، ادب لطیف، نقوش، آج کل یا دہلی اردو اخبار۔ تو وہ جو تھے دہلی اردو اخبار کے ایڈیٹر تھے، کون؟ مولوی محمد باقر۔ کس کے والد تھے؟ تو محمد حسین آزاد کے تھے۔ مولوی محمد باقر کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں گے کہ انہوں نے دہلی اردو اخبار میں 1857 کے جو غدر ہوا تھا اس کو جنگ آزادی کی حمایت کی، اسی وجہ سے جو انگریز کے خلاف ہو گئے تھے اور ان کو موت کا گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے بعد محمد حسین آزاد کی جو زندگی ہے تھوڑی سی پریشانی میں گزری۔ اس کے بعد محمد حسین آزاد کس جگہ محکمہ تعلیم میں ملازم ہوئے؟ محمد حسین آزاد دہلی چھوڑ کے چلے گئے تو کس جگہ محکمہ تعلیم میں ملازم؟ دہلی، لاہور، لکھنؤ، ممبئی۔ تو وہ جو ہے لاہور جا کر کے محکمہ تعلیم میں ملازم ہو گئے، اور وہاں سے انہوں نے جو خدمات دی ہے، نئی طرز کے مشاعروں کی بنیاد رکھی۔ وہیں انجمن پنجاب کی بنیاد رکھی گئی، جس میں حالی اور مولانا حسین آزاد نے مل کر جدید نظم کی بنیاد ڈالی تھی۔ ان مشاعروں میں پہلے جو طرحی غزلوں کے بجائے موضوع دیا جانے لگا اور موضوع دے کر کے نظمیں لکھوائی جانے لگی انجمن ترقی اردو کے ذریعے۔ دونوں اگر پوچھ لیا جائے جدید نظم کے بانی کون ہے تو حالی اور مولانا محمد حسین آزاد۔ لاہور سے انہوں نے جو مشاعرہ ہوتا تھا اس میں انہیں ٹاپک دے دیا جاتا ہے، موضوع دے دیا جاتا تھا جس کے اوپر نظمیں کہی جاتی تھیں۔ سوال ہے ان میں سے کون سی کتاب محمد حسین آزاد کی نہیں ہے؟ آب حیات، سخندان فارس، نیرنگ خیال، یا پھر حیات جاوید؟ تو ان کی جو کتاب نہیں ہے وہ حیات جاوید، جو حیات جاوید لکھنے والے ہیں محمد حسین الطاف حسین حالی ہے، اور کس کی سوانح ہے تو سر سید کی۔ باقی تینوں کتاب جو ہے محمد حسین آزاد کی ہے۔ سوال نمبر 16 کو دیکھیں گے، اردو کی سب سے پہلے ادبی تاریخ کتاب کس کو مانی جاتی ہے؟ مقدمہ شعر و شاعری، نکات الشعراء، آب حیات، تذکرہ ہند۔ تو سب سے پہلی جو کتاب مانی جاتی ہے وہ آب حیات کو ادبی تاریخ کی سب سے پہلی کتاب مانی جاتی ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری کا بھی ہم نے بتایا کہ تنقید کی پہلی کتاب ہے، نکات الشعراء تذکرہ کی پہلی کتاب ہے جو فارسی زبان میں لکھی گئی ہے، اور تذکرہ ہند جو ہے گلشن ہند، یہاں تذکرہ ہند ہے تو گلشن ہند کو اردو زبان میں پہلی مانی جاتی ہے۔ 17 ہے، مرزا مظہر جانے جانا کا سلسلہ باغ طرف سے کہاں جا کر ملتا ہے؟ امام ابو حنیفہ سے تو محمد حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قلی قطب شاہ، قطب الدین ایبک، تو ان کا جو سلسلہ نسب ملتا ہے محمد حنفیہ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ حضرت علی کے بیٹے تھے۔ دادی جو تھی اسد خان جو وزیر تھے عالمگیر کے، وہ اس کی خالہ زاد بہن تھی، اور پردادا سے اکبر بادشاہ کی بیٹی منسوب تھی۔ ان رشتوں سے جو مرزا مظہر جانے جانا ہے تیموری خاندان کے نواسے تھے، تو یہ ان کا حسب و نسب کا تھا۔ مرزا مظہر جانے جانا نام کس نے تجویز کیا تھا؟ مرزا مظہر جانا کا نام جو جانے جانا نام ہے وہ کس نے تجویز کیا تھا؟ ان کے والد مرزا جان نے، یا عالمگیر بادشاہ نے، ان کے والدہ نے، یا پھر دادی نے؟ تو عالمگیر بادشاہ نے مرزا جانے جانا کا نام تجویز کیا تھا، کیونکہ ان کے والد کا نام تھا مرزا جان، اسی مناسبت سے انہوں نے اس کے آگے جانے جانا لگا دیا، مرزا جان سے
مرزا جانے جانا نام کر دیا اور مظہر ان کا تخلص پڑا، تو پورا نام مرزا مظہر جانے جانا، لیکن والد نے جو ان کا نام رکھا تھا وہ شمس الدین رکھا تھا، لیکن ان کی جو شہرت اور مقبولیت ہوئی مرزا مظہر جانے جانا کے نام سے مشہور و معروف ہوئے۔ 19 کو دیکھیں گے، مرزا مظہر جانے جانا کے والد مرزا جان خود شاعر تھے، وہ کون سا تخلص کرتے تھے، مظہر، جانی، عندلیب یا عبرت؟ دیکھیے تو مرزا جانی جو ہے، مرزا جان جو ہے جانی تخلص کرتے تھے۔ مظہر تخلص کن کا تھا؟ تو مرزا مظہر جانے جانا کا۔ عندلیب کن کا تھا؟ تو خواجہ ناصر جو کہ درد کے والد تھے ان کا تھا۔ عبرت کن کا تخلص تھا؟ تو منشی یہ تھے عبرت گورکھ پرساد جو کہ فراق گورکھپوری کے والد صاحب تھے، ان کے والد کا تخلص تھا عبرت۔ سوال نمبر 20 کو دیکھیں گے، مرزا مظہر جانے جانا کی ولادت کس دن ہوئی؟ 12 رمضان سوموار کو، 11 رمضان جمعہ کے دن، 10 رمضان اتوار کو یا 15 رمضان بدھ کو؟ تو 11 رمضان جمعہ کے دن ان کی ولادت ہوئی تھی۔ ان کی؟ تو مرزا مظہر جانے جانا کو۔ تو یہ کل 20 سوال تھے جو کہ گلستان اردو سے 11ویں جماعت NCERT کے نصاب میں شامل اسی سے کیا گیا تھا، اور اس کا جو بھی سلسلہ ہے ہم اس کو رکھیں گے اور پوری کتاب کا ہم احاطہ کر کے سبھی کا سوال و جواب کرائیں گے۔ اس میں جو اسباق نصاب میں شامل ہے، تو آج ہم نے داستان اور ادبی تاریخ کو پڑھا، اس کے علاوہ کل کا جو ہے وہ ہے طنز و مزاح، خاکہ، مختصر افسانہ، مضمون، کہاوت، اس کے بعد حصہ نظم آئیں گے، غزل ہے، مثنوی ہے، قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، نظم ہے اور رباعی ہے۔ یہ سارے کتابوں کا احاطہ ہے، ان کتابوں میں انشاءاللہ 6 سے 7 ویڈیو میں ہم کمپلیٹ کرائیں گے۔ اس کے بعد دوسرا ویڈیو پھر ہم لے کر آئیں گے خیابان اردو، جو کہ 11ویں جماعت میں پڑھائی جاتی ہے، نصاب میں شامل ہے۔ اسی کو پھر 12ویں میں بھی اسی طرح سلسلے وار چلتا رہے گا۔ تو ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، دیکھتے رہیں اور دوستوں میں بھی شیئر کر دیں۔